بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر جس سیاسی نظام کو سب سے زیادہ معتبر انسانی حقوق، آزادیوں اور تحفظ کے لیے بہترین تصور کیا جاتا ہے وہ ڈیموکریسی یعنی جمہوریت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جمہوریت کا وہ تصور جو ہمارے عام لوگوں کے ذہنوں میں ہے، کیا جمہوریت دراصل اسی کا نام ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور اس کے اندر خصوصیات اور اہلیتیں موجود ہیں؟ عام بندے کے ذہن میں تو شاید یہ بات ہو کہ جمہوریت کا نام صرف شاید یہی ہے کہ وہ اپنے ووٹوں سے، اپنے اظہار خیال سیاسی انداز سے کر کے لوگوں کو منتخب کرے، نمائندوں کو منتخب کرے اور وہ اس کے اوپر حکومت کریں۔ یہ تو ایک ذریعہ ہے، جمہوریت کے جدید شکل کا ایک ذریعہ ہے کہ عوام اپنے ووٹوں سے، اپنے نمائندوں کے ذریعے سے حکومت کرنے کا حق ان کو تفویض کرتے ہیں۔ دراصل تو اس کے پس منظر میں، اس کے پیش منظر میں وہ پورا ایک نظریہ حیات ہے، وہ پورا ایک سیاسی نظام ہے کہ جس کی بنیاد انصاف، بنیادی حقوق، آزادی، مساوات کے اوپر کھڑی ہے۔ اور یہ انسان کی معراج ہے جسے انسان نے کسی ایک دن کی جدوجہد کے نتیجے میں حاصل نہیں کیا، اس کے پیچھے ہزاروں اور سینکڑوں سال کی جدوجہد ہے، تب جا کر اس نے اس نظام کی معراج کو حاصل کیا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس جمہوریت کے سفر میں انسان کو کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑا، کون کون سی قربانیوں سے گزرنا پڑا، اور اس کا انتخابات کے ساتھ تعلق جو ہے وہ پھر تاریخ کے اندر کیسے جڑتا ہوا ہم دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کا سفر اگر ماضی کی چھان پھٹک کریں، جو آج دنیا کے اکثر ممالک کا ایک انسانی معراج کے حوالے سے سیاسی نظام ٹھہر چکا ہے اور اس کے نتائج سے دنیا مستفید ہو رہی ہے، اس کے پھل سے وہ انسان جو ہے وہ مستفید ہو رہا ہے، تو اس کے ماضی کے سفر کی داستان جب ہم دیکھتے ہیں تو ابتدا سے ہمیں کچھ ایسے گروہ، کچھ ایسے قبائل نظر آتے ہیں کہ جن کے اندر فطری طور پر کچھ نہ کچھ جمہوری شکل ہمیں نظر آتی ہے۔ آسٹریلیا کے اندر جو پرانے وہاں کے قبیلے اور گروہ تھے، نیو گنی کے اندر، اور اس کے علاوہ جو ہندوستان کے پرانے قبائل تھے ان کی ہم بات کریں تو ان کے اندر بھی ایسی خصوصیات ہمیں جو نظر آتی ہیں۔ بحر الکاہل کے جزیرے جو ہیں، نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، نیو گنی ہے، بورنیو ہے، تو ان کے اندر ہمیں جو قبائل بستے ہوئے پرانے نظر آتے ہیں تو کسی نہ کسی شکل میں ان کے اندر جو فیصلہ سازی ہوتی تھی وہ باہم مشاورت سے ہوتی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ باہم مشاورت سے جو معاملات طے پاتے ہیں یہ جمہوریت کی ایک شکل ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو منظم شکل میں جمہوریت کا ہمیں نظام دنیا کے اندر اس کی ابتدا نظر آتی ہے تو وہ یونان ہے، جو اس وقت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم تھا۔ تقریباً 600 قبل مسیح تک یونان کے اندر بادشاہتیں رہیں، مطلق العنانیت رہی، بادشاہوں کے ظلم و ستم کا وہ شکار رہے، لیکن یونانیوں کے اندر جو قدرت نے ایک خصوصیت دی ہوئی تھی وہ دی ہوئی تھی اخلاق کی طاقت۔ وہ دولت کو یا کسی اور مادی چیز کو فوقیت دینے کی بجائے انصاف کو ترجیح دینے کے قائل تھے، وہ اخلاقیات کے معیار کے اوپر اور کردار کے معیار کے اوپر قائم رہنے کے قائل تھے۔ بے شک ان کو اس منزل تک پہنچانے میں ان کے جو فلسفی ہیں، ان کی تحریروں نے، ان کے خطبات نے تو بڑا اثر ڈالا ہوگا اور یقیناً ہے۔ لیکن دنیا کے اندر، ماضی کے اندر یونان نے جو عروج حاصل کیا، اس عروج کے پیچھے دراصل ان کے اخلاق اور کردار کی طاقت تھی، جس کو انہوں نے اپنی جو مادہ طاقت تھی اس کے اوپر ترجیح دی تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی غربت کو بھی وہ اپنی کمزوری نہیں بنایا، بلکہ اپنے کردار کی طاقت کے اوپر اس کو ترجیح دی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ جیسے ہمارے معاشروں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ غربت کا شکار لوگ اپنی سوچ اور فکر کے تلے دب جاتے ہیں، وہ مطیع ہو جاتے ہیں، کن کے؟ طاقتوروں کے، دولت مندوں کے، اور ان کے مطیع ہو کر غلامی کی ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں۔
دیکھا جائے تو آج پریکٹیکلی بھی ہمارے پاکستان کے معاشرے کے اندر یہ کیفیت ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن یونان کے لوگوں نے ایسا نہیں سوچا، وہ اپنی اخلاق اور کردار کی طاقت کو سنبھالے ہوئے تھے، اور یہی طاقت ان کی آزادی کا سبب بنی، اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک ایسے نظام حکومت کی تشکیل کی کہ جو جمہوریت کہلاتی ہے۔ اور تو یونان کے اندر ایتھنز اور سپارٹا اور دوسری ریاستوں کے اندر جمہوریت کی ابتدائی شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایتھنز ان تمام ریاستوں میں وہ واحد اور پہلی ریاست تھی کہ جس کے اندر جمہوریت کا پودا پھلا اور پھر وہاں سے پھولا، وہاں سے پھر آگے دوسری ریاستوں نے بھی اس سے سبق سیکھا، اور اپنی اپنی ریاستوں کے اندر بادشاہتوں ایک ایسا انقلاب آیا کہ بادشاہتیں ختم ہوتی ہوتی بالآخر پورے یونان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت پھیلتی چلی گئی۔ تو یوں ہم ماضی کے اندر دیکھتے ہیں کہ یونان کے اندر جمہوریت کی منظم شکل ہمیں نظر آتی ہے، جس کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ اب وہاں کیا ہوتا تھا کہ جو آزاد شہری تھے، بالغ شہری تھے، ان کو براہ راست اپنے نظام حکومت کو چلانے کے لیے، نظام مملکت کو چلانے کے لیے اختیارات تھے۔ عوامی اسمبلی ہوتی تھی، وہ عوامی اسمبلی ہی تمام فیصلے کرتی تھی، اور وہ عوامی عدالت کے ذریعے سے قوانین بناتی تھی، قواعد اور ضوابط بناتے تھے، جس کے وہ سارے پابند ہوتے تھے۔ عوامی اسمبلی کو ہی اپنے نمائندے منتخب کرنے کا اختیار حاصل تھا، اپنے اقتدار کے لیے اپنے اوپر وہ کچھ لوگوں کو منتخب کر لیتے تھے، لیکن اصل اختیار عوام کو ہی حاصل تھا۔ اس لیے اس نظام کو جو یونان کے اندر جمہوریت کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے، اس کو ہم ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا نام بھی دیتے ہیں، براہ راست جمہوریت کا نام دیتے ہیں، کہ جس میں تمام بالغ افراد، مرد حضرات کو ہی وہاں عوامی اسمبلی کی شکل میں اپنے نظام مملکت کو چلانے کا اختیار حاصل تھا۔ نمائندے منتخب کر لیتے تھے اپنی مرضی سے، قوانین بناتے تھے، قواعد اور ضوابط بناتے تھے۔ اور یہ ممکن کیوں تھا؟ یہ اس لیے ممکن تھا کہ اس زمانے کی جو، اگر ہم یونان کی ریاستوں کا ذکر کریں تو آبادی کم ہوتی تھی، ایک جگہ پر جمع ہو کر عوامی اسمبلی کے اجلاسوں کو منعقد کرنا ممکن تھا، آسان تھا، اس لیے یہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا رواج اس وقت جو تھا وہ ممکن تھا۔ لیکن اس جمہوریت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بے شک ہمیں ایک آئیڈیل صورتحال نظر آتی ہے، لیکن اگر آج کے تناظر میں آج کے معیارات کا ہم تذکرہ کریں تو پھر ان معیارات کو اگر یونان کی جمہوریت کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں تو پھر کچھ نقائص بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک نقص تو بنیادی طور پر یہ تھا کہ جو ماضی قدیم سے ہزاروں سالوں سے غلامی کا رواج تھا، وہ جو ہے ظاہر ہے یونان کے اندر بھی تھا، تو یونان کے اندر بھی غلاموں کی بڑی تعداد تھی، تو غلاموں کو خواہ وہ بالغ تھے اور مرد تھے، ان کو اس معاملے میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی، صرف آزاد شہریوں کو یہ حقوق حاصل تھے۔ تو ایک تو سب سے بڑا نقص ہمیں یونان کی جمہوریت کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ جو غلام تھے، مرد تھے، ان کو بھی اس میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمہوریت کا اصل مقصد ابھی پورا نہیں ہوا تھا، کہ اس میں غلاموں کی ایک بڑی تعداد ان کے غلام تھی اور زیر تھے، اور ان کے حقوق نہیں تھے جس طرح کے آزاد شہریوں کو یہ حقوق حاصل تھے۔ جمہوریت تو یہی دعویٰ کرتی ہے، جمہوریت کا تقاضا تو یہی ہے کہ سب کے لیے یکساں حقوق کی فراہمی ریاست کی طرف سے ہو، اونچ نیچ نہ ہو، امتیازات نہ ہو، مساوات ہو۔ دوسرا یہ تھا سب سے بڑا نقص اس دور کی جمہوریت میں کہ خواتین کو، عورتوں کو یہ حقوق حاصل نہیں تھے، خواہ وہ بالغ تھیں یا کسی بھی درجے پر تھیں، تو گویا غلاموں اور عورتوں دونوں کو یہ حقوق حاصل نہیں تھے کہ وہ ریاستی معاملات میں حصہ لے سکتے، وہ عوامی اسمبلی کا حصہ بن سکتے، وہ عوام کے وہ ریاست اور مملکت کے معاملات میں براہ راست کیا کسی بھی انداز سے حصہ لے سکتے۔ تو گویا کہ عورت کو اس زمانے میں ابھی کمتر حیثیت حاصل تھی۔ تو بے شک جو اس وقت کے مفکرین یونان ہیں، سقراط ہے، بقراط ہے، ارسطو ہیں، جتنے اور بھی مفکرین ہیں، وہ ان چیزوں کو محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے غلاموں سے بہتر سلوک کرنے کی تلقین تو کی ہے، لیکن اس کے خاتمے کے لیے کوئی قابل عمل فارمولہ وہ بھی نہ دے سکے اس زمانے میں۔ تو گویا کہ خواتین کو نکال دیا جائے، گویا کہ غلاموں کو نکال دیا جائے،
گویا کہ نابالغ افراد کی آبادی کو نکال دیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چند ہزار لوگوں پر مشتمل وہ لوگ باقی جو آزاد شہری کہلاتے تھے وہی نظام مملکت کو چلانے کے ذمہ دار ہوتے۔ لیکن بہرحال یہ کہنا پھر بھی کہ غلامی اس زمانے کے تہذیب و تمدن کا ایک لازمی حصہ چلا آ رہا تھا دنیا کے تقریباً ہر معاشرے کے اندر۔ پھر بھی یونان نے ایک ایسی ابتدا کی کہ جس سے اس غلامی کے خاتمے کے لیے بھی رفتہ رفتہ ہم دیکھتے ہیں کہ فضا سازگار ہونا شروع ہوئی۔ پھر بھی عورتوں کو ناحقوق دینے کے باوجود یہ ٹھیک ہے کہ وہ شعور ان کو نہیں دیا گیا، ان کو کسی سیاسی اور اس طرح کے معاملے میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، ان کو کم تر درجہ حاصل تھا، اس کے باوجود ایک ایسے نظام کی بہرحال بنیاد رکھ دی گئی تھی کہ جو نظام آئندہ چل کر ایک جدید شکل اختیار کرنے جا رہا تھا۔ یونان کا زوال ہوا تو یونان کے بعد جو سب سے زیادہ پھر دوسری جمہوریت دنیا کے اندر قائم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے وہ روم کے اندر ہے۔ سلطنت روما میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں مختلف نظام ہائے حکومت رائج رہے ہیں، بادشاہت رہی، ملوکیت رہی اور جمہوریت بھی پھر آ کر وہاں قائم ہوئی۔ یونان سے اثر لیا اس نے، وہاں کی جمہوریت قدر اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کہ ہمیں یونان کی نظر آتی ہے۔ روما کی جمہوریت مختلف تھی ذرا، وہ اس میں براہ راست اس طرح سے عوامی اسمبلی کا انعقاد نہیں کیا گیا۔ وہاں پہلے حکمران اور امراء کے درمیان معاملات طے ہوئے، امراء کو مشاورت دینے کا اختیار تھا، اس کے مشاورت سے سارے معاملات چلتے رہے ابتدائی طور پر، لیکن بعد ازاں کہ وہ معاملہ آگے بڑھتا بڑھتا عوامی شعور تک پہنچا اور عوامی مجلس تک پہنچ گیا۔ تو عوامی مجلس گویا کہ ایک اسمبلی کی طرح تھی جس کی مشاورت سے نظام چلایا جاتا تھا، حکمرانوں کا انتخاب ہوتا تھا، بادشاہتیں تھیں لیکن وہ انتخابی تھیں، تو بہت سارے عہدیدار وہ انتخابات کے ذریعے سے ہی منتخب ہوتے تھے۔ پھر باقاعدہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو قوانین سازی میں روم نے سب سے زیادہ منظم شکل کے طور پر وہ ابتدا کی ہے۔ جو باقاعدہ منظم قوانین جو ہیں وہ دنیا کے اندر ہمیں مروج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، نافذ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ روم کی سلطنت کے جمہوریت کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو وہ قوانین یعنی گویا کہ سیاسی جمہوریت سے زیادہ وہ قانونی جمہوریت کی طرف وہ مائل تھے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قوانین کا ڈھانچہ بنتا ہوا ہمیں وہاں نظر آتا ہے۔ تو روم کی سلطنت نے ایک اور جو جمہوری انداز اپنایا وہ صوبہ جاتی جمہوریت تھی۔ صوبہ جاتی اختیارات کو تفویض کرنا تھا کہ جو روم نے مختلف علاقوں کو مفتوح کیا تھا تو ان علاقوں کے اوپر بے شک براہ راست دسترس جو تھی وہ روم کے مرکزی حکومت کو ہی حاصل تھی، لیکن وہ دور دراز علاقوں کے اندر وہ براہ راست نظام کو چلانے میں مشکلات تھیں ان کو، اس لیے اس کا حل یہ تھا کہ وہاں جو نظام تھا علاقوں کا، صوبوں کا، وہ بھی جمہوری انداز سے چلانے کی کوشش کی گئی اور ان کو اختیارات دیے گئے، گویا کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کی شکل کسی نہ کسی حد تک وہاں قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو روم کی جمہوریت یونان سے آئی اور یونان سے آتی ہوئی جب روم کے اندر پہنچی تو اس کی شکل وہ نہیں رہی تھی کہ جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ روم کے اندر بھی عورتوں کو حقوق حاصل نہیں تھے، روم کے اندر بھی غلاموں کو حقوق حاصل نہیں تھے۔ یہ دو کامنلٹیز تھیں، یہ دو چیزیں کامن تھیں جو دونوں جمہوریتوں کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سفر یونان سے شروع ہوا، روم تک پہنچا اور آگے پھیلتا ہوا پھر دنیا کے مختلف خطوں کے اندر اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو جمہوریت کا اصل تقاضا انصاف، عدل، مساوات، قانون کی حکمرانی، یہ بنیادی وہ اقدار ہیں جو جمہوری اقدار ہیں۔ تو ان اقدار کو دیکھا جائے تو نہ وہ پوری طرح سے ہمیں یونان کی جمہوریت کے اندر نظر آتے ہیں اور نہ روم کی جمہوریت کے اندر نظر آتے ہیں۔ غلامی کی شکل میں انسان غلام ہیں، ان کو حقوق حاصل نہیں تھے، عورتوں کو حقوق حاصل نہیں تھے کہ وہ مشاورت کرتے اور عوامی رائے دیتے اور اپنے عوامی عہدیداروں کا چناؤ میں اپنا وہ کردار ادا کرتے، یا براہ راست یا بالواسطہ جس شکل میں بھی جمہوریت تھی وہ اس میں حصہ لیتے۔ تو پھر گویا کہ
یہ نظام آگے بڑھتا ہوا ہمیں پھر کس نہج پر جا پہنچتا نظر آتا ہے، یہ بات ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ جب اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے تو دن اسلام نے کس شکل میں جمہوری نظام کے اوپر اثرات ڈالے اور اس کی اپنی جمہوریت کس شکل میں تھی، اور دن پھر ہم دیکھتے ہیں اسلام کے جمہوری نظام کو دیکھتے ہوئے پھر ہم تیسری قسط میں یہ دیکھیں گے کہ جدید جمہوری دور کا آغاز کیسے ہوا اور جمہوریت اور انتخابات کا تعلق آپس میں کیسے جڑتا ہوا ہمیں دکھائی دے گا۔ بہت شکریہ۔